ایران جنگ اب ایک مہینے سے بھی طویل ہو گئی ہے، مگر اب بھی حالات امریکہ کے کنٹرول سے باہر دکھائی دے رہے ہیں۔ حالانکہ صدر ٹرمپ پہلے دن سے ایران جنگ کو اپنی کامیابی اور فتح کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ کبھی مذاکرات میں پیش رفت کا بیان دے دیتے ہیں تو کبھی دھمکیوں کے ذریعے ایران کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنی دی ہوئی ٹائم لائن کے مطابق نہ صدر ٹرمپ اس جنگ کا خاتمہ کر پا رہے ہیں جو ان کے اپنے اندازوں سے زیادہ طویل ہو گئی ہے، اور نہ ہی وہ دنیا کو توانائی کے بحران سے بچا پا رہے ہیں، اور نہ ہی وہ بنیادی مقاصد حاصل کر پائے ہیں جو جنگ کے ابتدا میں بیان کیے گئے تھے۔ لیکن اب صدر ٹرمپ ارادہ ظاہر کر رہے ہیں کہ امریکہ زمینی کارروائی کے ذریعے وینزویلا کی طرح ایران کا تیل اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے۔ ساتھ ہی یہ رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ ایران میں فوج اتار کر ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو قبضے میں لینے کی تیاری کر رہا ہے۔ دوسری طرف ایران مسلسل ٹرمپ کے مذاکرات کے بیانات کی تردید کر رہا ہے اور آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول کے ذریعے تیل کی سپلائی کو متاثر کر رہا ہے، جس سے عالمی معیشت کو دھچکا لگ رہا ہے۔ ساتھ ہی ایران زمینی کارروائی کے امکان پر کہہ رہا ہے کہ امریکہ کی بہت بڑی غلطی ہوگی، مگر اس تاریخی کشیدگی اور عالمی بحران کے درمیان پاکستان کو غیر معمولی سفارتی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ پاکستان جنگ بندی کروانے کے لیے نہ صرف امریکہ اور ایران سے مسلسل رابطے میں ہے، بلکہ خطے کے دیگر ممالک جو اس جنگ سے متاثر ہو رہے ہیں ان کی نظریں بھی پاکستان پر ہیں۔ گزشتہ روز اسلام آباد عالمی توجہ کا مرکز بنا رہا، جہاں پاکستان کی میزبانی میں سعودی عرب، مصر اور ترکی کے وزراء خارجہ کا غیر معمولی اجلاس ہوا، جس میں خبروں کے مطابق نہ صرف جنگ بندی کے حوالے سے گفتگو ہوئی بلکہ آبنائے ہرمز کی بندش سمیت خلیجی ممالک کے دیگر خدشات بھی زیر بحث آئے۔ اسلام آباد میں اس غیر معمولی سفارتکاری کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی قیادت سے رابطہ کیا۔ خبروں کے مطابق اس دوران پاکستانی قیادت اعلیٰ امریکی حکام سے رابطے میں رہی۔ شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان 1 گھنٹے کی طویل ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ ایرانی صدر سے گفتگو کے دوران ایک دفعہ پھر ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی اور پاکستان کی سفارتی کوششوں سے بھی آگاہ کیا، جن میں امریکہ اور خلیجی ممالک سے رابطے شامل ہیں۔ پھر کل 4 ممالک کے وزراء خارجہ کے اجلاس کے بعد نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ امریکہ اور ایران نے پاکستان کی سہولت کاری میں مذاکرات پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان آنے والے دنوں میں مذاکرات کی میزبانی پاکستان کے لیے اعزاز ہوگی۔ The Foreign Minister held a very detailed and in-depth discussion on the current regional situation. We also discussed the possible ways to bring an early and permanent end to the war in the region. The Foreign Ministers expressed concerns that the ongoing conflict is extremely unfortunate for its devastating impact on lives and livelihood across the wider region. We agreed that this war is not in favor of anyone and would only lead to death and destruction. The Foreign Ministers reaffirmed unity to contain the situation, reduce the risk of military escalation, and create conditions for structured negotiations between relevant parties. The Foreign Ministers advocated dialogue and diplomacy as the only viable pathway. Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days for a comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. پاکستان چین سے بھی رابطے میں ہے اور کل نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار چین کے دورے پر بھی جا رہے ہیں۔ اس سارے صورتحال میں پاکستان، سعودی عرب، مصر اور ترکی کے وزراء خارجہ کے اجلاس کے حوالے سے رائٹرز نے اپنی خبر میں لکھا ہے کہ پاکستان نے ترکی، مصر اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ کے اجلاس کی میزبانی کی۔ یہ میٹنگ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کا حصہ تھی۔ ذرائع کے مطابق ابتدائی بات چیت میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی تجاویز پر غور کیا گیا۔ 5 ذرائع نے رائٹرز کو بتایا کہ اس میٹنگ میں شریک ممالک نے بحری آمد و رفت سے متعلق تجاویز امریکہ کو پہنچا دی ہیں۔ خبر کے مطابق پاکستان، ایران اور امریکہ دونوں کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے اس تنازع میں ایک اہم سفارتی چینل کے طور پر ابھرا ہے، جبکہ ترکی اور مصر نے بھی کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کے ایک ذریعے نے کہا ہے کہ مذکورہ تجاویز، جن میں مصر کی تجاویز بھی شامل تھیں، وہ اتوار کی میٹنگ سے پہلے وائٹ ہاؤس کو بھیجی گئی تھی، اور ان تجاویز میں سوئز کینال کی طرح کا فیس کا طریقہ کار شامل ہے۔ 2 دیگر پاکستانی ذرائع نے کہا کہ ترکی، مصر اور سعودی عرب مل کر خلیج سے تیل کی ترسیل کو منظم کرنے کے لیے ایک کنسورشیم بنا سکتے ہیں، اور پاکستان کو بھی اس میں شامل ہونے کا کہا گیا ہے، مگر ایک پاکستانی ذریعے کے مطابق پاکستان کو باضابطہ طور پر اس کنسورشیم میں شامل ہونے کے لیے نہیں کہا گیا، اور پاکستان یہ موقف رکھتا ہے کہ وہ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق کنسورشیم سے متعلق اس تجویز پر امریکہ اور ایران کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے۔ پاکستانی ذریعے نے مزید کہا کہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس سے مسلسل رابطے میں رہے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق مصر اور پاکستان کی وزارت خارجہ نے مذکورہ تجاویز پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ سعودی حکومت اور وائٹ ہاؤس کی جانب سے بھی جواب نہیں دیا گیا۔
جبکہ ایک ترک سفارتی ذریعے نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ ترکی کی ترجیح جنگ بندی کو یقینی بنانا ہے اور اس حوالے سے جہازوں کی محفوظ گزرگاہ اعتماد سازی کا ایک اہم ذریعہ بن سکتی ہے۔ پاکستان سفارتی حل نکالنے کے لیے کئی دن سے سرگرم ہے اور بنیادی طور پر جنگ رکوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ خود صدر ٹرمپ بھی پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کر رہے ہیں، تاہم وہ روزانہ مکسڈ بیانات دے رہے ہیں جن میں مذاکرات میں کامیابی کی امید کے ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اپنے بیان میں لکھا کہ امریکہ ایران میں اپنی فوجی کارروائیوں کے خاتمے کے لیے ایک نئی اور زیادہ معقول رجیم کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کر رہا ہے، جن میں بڑی پیش رفت ہو گئی ہے اور امکان ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے جلد کوئی معاہدہ طے نہ پایا اور اگر آبنائے ہرمز کو فوری طور پر تجارت کے لیے نہیں کھولا گیا تو ہم ایران میں اپنی جنگ کا اختتام ایران کے تمام بجلی کے پلانٹس، تیل کے کنووں اور خارق جزیرے اور ممکنہ طور پر تمام ڈیسیلینیشن پلانٹس کو دھماکے سے اڑا کر مکمل طور پر تباہ کر کے کریں گے، جنہیں ابھی تک ہم نے دانستہ طور پر نہیں چھیڑا ہے۔ یہ ہمارے ان بہت سے فوجی اور دیگر افراد کے بدلے میں ہوگا جنہیں ایران نے 47 سالہ حکومت کے دوران قتل کیا ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم ایران سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی مذاکرات کر رہے ہیں۔ We've had very good negotiations today with Iran, getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but they're very good, moving along very nicely, and we are negotiating with them directly and indirectly. We have emissaries, but we also are dealing directly, and as you know, they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. امریکی صدر کبھی مذاکرات میں پیش رفت کی بات کرتے ہیں تو کبھی ایران کو دھمکیاں دیتے ہیں، مگر ایرانی قیادت مسلسل یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کی امریکہ سے براہ راست کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکہ کے مطالبات غیر حقیقی اور غیر منطقی ہیں۔ مذاکرے مستقیمی ہم نے اب تک امریکہ کے ساتھ کوئی براہ راست مذاکرات نہیں کیے۔ مذاکرات کے آخری دور کے بعد سے اب تک ان کے مطالبات تعداد میں بہت زیادہ غیر حقیقی اور غیر منطقی رہے ہیں۔ وہ اجلاس جو پاکستان ہمسایہ ممالک کے ساتھ کر رہا ہے وہ ایک ایسا فریم ورک ہے جو انہوں نے خود بنایا ہے، ہم اس فریم ورک میں شریک نہیں رہے۔ آبنائے ہرمز کیا اس سے پہلے کبھی بند تھی؟ ایران حالیہ تمام برسوں اور دہائیوں میں خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں سمندری آمد و رفت کا محافظ رہا ہے۔ جو کچھ آج دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے وہ امریکی اور صہیونی حکومت کی فوجی جارحیت کا نتیجہ ہے۔ ایران امریکی صدر کے بیانات کی تردید کر رہا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ مذاکرات کے ساتھ ساتھ نہ صرف دھمکیاں دے رہے ہیں بلکہ ایران میں ممکنہ زمینی کارروائی کے لیے مزید ہزاروں امریکی فوجیوں کو خطے میں تعینات کر رہے ہیں۔ بہت سے فوجی مشرق وسطیٰ میں پہنچ بھی گئے ہیں اور ان حالات میں ٹرمپ نے ارادہ ظاہر کر دیا ہے کہ ایران کے خارق جزیرے کو کنٹرول میں لے کر امریکہ ایران کے تیل پر قبضہ کر سکتا ہے، جیسا کہ وینزویلا میں صدر مدورو کو اغوا کرنے کی بات کیا گیا تھا۔ برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز میں صدر ٹرمپ کا انٹرویو شائع ہوا ہے۔ فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ مشرق وسطیٰ میں ہزاروں فوجی بھیج رہا ہے اور ایسے میں صدر ٹرمپ نے اپنے انٹرویو میں یہ کہہ دیا ہے کہ وہ ایران کا تیل اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں اور خارق جزیرے کے ایکسپورٹ ہب پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے فائنینشیل ٹائمز کو بتایا کہ ان کی ترجیح ایران کا تیل حاصل کرنا ہوگی اور ٹرمپ نے اپنے اس ممکنہ اقدام کا موازنہ وینزویلا سے کیا۔ جنوری میں وینزویلا کے صدر نکولس مدورو کو امریکہ نے اغوا کیا تھا اور اب امریکہ کا ارادہ ہے کہ وینزویلا کے تیل پر غیر معینہ مدت تک کنٹرول رہے۔ صدر ٹرمپ کے یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ نے مشرق وسطیٰ کو بحران میں دھکیل دیا ہے اور ایک ماہ میں تیل کی قیمتوں میں 50% سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ برینٹ کروڈ پیر کی صوب ایشیا میں $116 فی بیرل سے اوپر چلا گیا، جو حالیہ جنگ کے آغاز کے بعد بلند ترین قیمت کے قریب ہے۔ ٹرمپ نے انٹرویو میں کہا کہ سچ بتاؤں تو میری پسندیدہ چیز ایران کا تیل لینا ہے، لیکن امریکہ میں کچھ بے وقوف لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، لیکن وہ بے وقوف لوگ ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے خارق جزیرے پر قبضہ کرنے کے امریکی اقدام کا حصہ ہوگا جہاں سے ایران زیادہ تر تیل برآمد کرتا ہے۔ صدر ٹرمپ خطے میں امریکی افواج کے بلڈ اپ میں اضافہ کر رہے ہیں۔ پینٹاگون نے ایسے 10,000 فوجیوں کی تعیناتی کا حکم دیا ہے جو زمین پر قبضہ کرنے اور اسے برقرار رکھنے کی تربیت رکھتے ہیں۔ تقریباً 3,500 امریکی فوجی جمعے کو خطے میں پہنچ گئے، جن میں تقریباً 2,200 مرینز ہیں۔ مزید 2,200 مرینز راستے میں ہیں، جبکہ ایئر بورن ڈویژن کے ہزاروں فوجیوں کو خطے میں بھیجنے کا حکم بھی دیا جا چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس سب کے باوجود ایران کے خاک جزیرے پر حملہ کرنے کا ارادہ خطرناک ہوگا، جس سے امریکی فوجیوں کے جانی نقصان کا خدشہ مزید بڑھے گا اور جنگ کی لاگت اور مدت میں اضافہ ہوگا۔ ٹرمپ نے فائنینشیل ٹائمز کو بتایا کہ شاید ہم خاک جزیرہ لے لیں اور شاید نہ لیں، ہمارے پاس بہت سے آپشنز ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ ہمیں وہاں کچھ عرصہ رہنا پڑے گا
جب ان سے خاک جزیرے پر ایرانی دفاع کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی دفاع ہے، ہم بہت آسانی سے جزیرے پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق حالیہ دنوں میں تنازع مزید پھیل گیا ہے۔ جمعے کو سعودی عرب میں ایک فضائی اڈے پر حملے میں 12 امریکی فوجی زخمی ہوئے تھے اور $270 ملین مالیت کے امریکی طیارے کو نقصان پہنچا تھا جو سرویلنس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل بھی داغا ہے، جس سے کشیدگی کے ایک نئے مرحلے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، جس کے بارے میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عالمی توانائی کے بحران کو مزید خراب کر سکتا ہے۔ تاہم ایرانی تیل پر قبضے کی دھمکیوں کے باوجود صدر ٹرمپ نے زور دیا ہے کہ پاکستانی ثالثوں کے ذریعے امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ مذاکرات اچھی طرح آگے بڑھ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے ایران کو 6 اپریل تک کی مہلت دی ہے کہ وہ جنگ ختم کرنے کے لیے معاہدہ کرے، ورنہ ایران کو توانائی کے انفراسٹرکچر پر حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ کیا آئندہ دنوں میں جنگ بندی کا کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے جس سے آبنہ ہرمز دوبارہ کھل جائے، تو ٹرمپ نے تفصیلات بتانے سے گریز کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تقریباً 3000 اہداف باقی ہیں، ہم 13,000 اہداف پر بمباری کر چکے ہیں اور مزید چند ہزار اہداف باقی ہیں، معاہدہ کافی جلد ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایران میں پہلے ہی رجیم چینج ہو چکا ہے کیونکہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی اور کئی دیگر اعلیٰ حکام حملوں میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کے یورینیم کو نکالنے کے لیے فوجی کارروائی پر غور کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا کیونکہ وہ امریکی فوج خطرے پر غور کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکی حکام نے بتایا کہ صدر ٹرمپ تقریباً 1000 پاؤنڈ یورینیم کو ایران سے نکالنے کے لیے ایک فوجی کارروائی پر غور کر رہے ہیں، جو ایک پیچیدہ اور خطرناک مشن ہوگا اور ممکنہ طور پر امریکی فورسز کو ایران کے اندر کئی دن تک یا اس سے زیادہ وقت کے لیے رہنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ ٹرمپ نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کارروائی کا حکم دیں یا نہیں، کیونکہ ٹرمپ امریکی فوجیوں کو لاحق خطرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ عمومی طور پر یہ کارروائی کرنے پر غور کر رہے ہیں کیونکہ ان کے بنیادی مقصد کو حاصل کرنے میں یہ مدد دے سکتا ہے، یعنی ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار بنانے سے روکنا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے مشیروں کو یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایران پر زور دیں کہ وہ جنگ ختم کرنے کی شرط کے طور پر یورینیم امریکہ کے حوالے کر دے۔ صدر ٹرمپ کی سوچ سے واقف ایک شخصیت کے مطابق ٹرمپ نے سیاسی ساتھیوں سے بات چیت میں واضح کیا ہے کہ ایرانی یہ مواد نہیں رکھ سکتے اور اگر ایران مذاکرات کی میز پر یورینیم نہیں دے گا تو اسے زبردستی لینے پر غور کیا جائے گا۔ اسرائیل اور امریکہ کے پچھلے سال جون میں ایران پر فضائی حملوں سے پہلے خیال کیا جاتا تھا کہ ایران کے پاس 400 کلو گرام سے زیادہ 60% انتہائی افزودہ یورینیم اور تقریباً 200 کلو گرام 20% فسائل مٹیریل موجود تھا، جو آسانی سے 90% ہتھیار بنانے کے قابل یورینیم میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA کی ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں یہ یورینیم زیادہ تر 2 مقامات پر ہے جہاں امریکہ اور اسرائیل نے جون میں حملے کیے تھے، یعنی اصفہان کے جوہری کمپلیکس میں ایک زیر زمین سرنگ اور نیتنز میں ایک ذخیرہ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایرانیوں کے پاس یورینیم افزودہ کرنے کے لیے سینٹریفیوجز ہیں اور وہ زیر زمین افزودگی کا نیا مرکز قائم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ معاملات سے واقف ایک شخص کے مطابق صدر ٹرمپ اور ان کے کچھ ساتھیوں نے نجی طور پر کہا کہ یہ ممکن ہے کہ ٹارگیٹڈ کارروائی میں یہ مواد حاصل کیا جائے جو جنگ کے دورانیے کو زیادہ نہ بڑھائے اور امریکی فورسز کو اپریل کے وسط تک جنگ ختم کرنے کا موقع دے۔ ٹرمپ نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ وہ طویل جنگ نہیں چاہتے، ان کے کچھ قریبی مشیر چاہتے ہیں کہ وہ دیگر معاملات پر توجہ دے جن میں وسط مدتی امریکی انتخابات شامل ہیں۔ پولز کے مطابق ان انتخابات میں ریپبلکنز ممکنہ طور پر بڑے نقصان کا سامنا کر سکتے ہیں۔ سابق امریکی فوجی افسران اور ماہرین نے کہا ہے کہ یورینیم کو زبردستی حاصل کرنے کی کوئی بھی کارروائی پیچیدہ اور خطرناک ہوگی اور یہ کارروائی جنگ کو 4 سے 6 ہفتوں کے ٹائم فریم سے بھی آگے لے جا سکتی ہے۔ امریکی فورسز کو سائٹس پر جانے کے لیے ایرانی زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلز اور ڈرونز کے ممکنہ خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ موقع پر پہنچنے کے بعد فوجیوں کو ماحولیاتی تحفظ کا بھی خیال کرنا ہوگا تاکہ انجینئرز بغیر کسی نقصان کے یورینیم کو ملبے میں تلاش کر سکیں اور بارودی سرنگوں یا بوبی ٹریپس کو چیک کر سکیں۔ رپورٹ کے مطابق یورینیم کو نکالنے کے لیے خصوصی ٹیم کی ضرورت ہوگی جو جنگ کے علاقے سے تابکاری مواد نکالنے کے لیے تربیت رکھتا ہو۔ انتہائی افزودہ یورینیم ممکنہ طور پر 40 سے 50 خاص سلنڈرز میں موجود ہے جو سکوبا ٹینکس کی طرح لگتے ہیں۔ ایران کے ساتھ سابق جوہری مذاکرات میں شامل رہنے والے کولمبیا یونیورسٹی کے ایک سینئر ریسرچ اسکالر نے کہا ہے کہ یورینیم کو حادثات سے بچانے کے لیے ٹرانسپورٹیشن کیسٹ میں رکھنا ہوگا جس کے لیے کئی ٹرک چاہیے ہوں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کوئی ایئرپورٹ دستیاب نہیں ہوا تو عارضی ایئرپورٹ قائم کرنا پڑے گا تاکہ سامان لایا اور یورینیم کو نکالا جا سکے۔ یہ پوری کارروائی کئی دنوں یا ہفتے بھر جاری رہ سکتی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ اور امریکی خصوصی آپریشن کمانڈ کے سابق کمانڈر جوزف وٹل نے کہا ہے کہ یہ کوئی جلدی سے داخل ہو کر فوراً باہر نکلنے والا معاملہ نہیں ہے۔
رپورٹ میں لکھا ہے کہ اگر ایران امن معاہدے کے تحت یورینیم دینے پر راضی ہو جائے تو امریکی فوج اس خطرناک کارروائی سے بچ سکتی ہے۔ امریکہ پہلے بھی غیر ملکی سرزمین سے پرامن طریقے سے یورینیم منتقل کر چکا ہے۔ 1994 میں امریکہ نے قازقستان سے یورینیم نکالا تھا جسے پروجیکٹ سیفائر کہا گیا تھا۔ 1998 میں امریکہ اور برطانیہ نے جارجیا کے دارالحکومت تبلیسی کے قریب ریئیکٹر سے انتہائی افزودہ یورینیم نکالا تھا جسے پہ اسکاٹ لینڈ کے ایک جوہری کمپلیکس میں لے جایا گیا تھا۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ جیسے جیسے فوج ایران میں اہداف پر حملے کر رہی ہے، ٹرمپ یورینیم نکالنے کی کارروائی سے جڑے چیلنجز کے بارے میں بریفنگز لے رہے ہیں۔ ایک امریکی اہلکار کے مطابق اگر صدر ٹرمپ نے حکم دیا تو فوج دیگر اقدامات کی تیاری بھی کر رہی ہے، جن میں مرین یونٹس اور آرمی کے پیراٹروپرز کو خطے میں تعینات کرنا شامل ہے جو ایران کے جنوب میں کسی جزیرے جیسی اسٹریٹجک جگہوں پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق پینٹاگون کے پاس ایران سے یورینیم نکالنے کے لیے درکار زیادہ تر وسائل موجود ہیں۔ امریکہ خطے میں فوج بھیج رہا ہے، زمینی کارروائی کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ امریکی اعلانات پر ردعمل دیتے ہوئے پاسدارانہ انقلاب کے ترجمان ابراہیم ذوالفقار نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں۔ زمینی کارروائی ٹرمپ کی خواہش سے بڑھ کر کچھ نہیں، ہم طویل عرصے سے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹرمپ رئیس جمهور آمریکا بارها ایران را امریکہ کے صدر ٹرمپ نے بارہا ایران کو زمینی کارروائی اور خلیج فارس کے باقی جزیروں پر قبضے کی دھمکی دی ہے۔ ٹرمپ ایک دن صبح کسی موضوع پر سخت دھمکی دیتے ہیں اور اسی دن پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کبھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور چند گھنٹوں بعد جنگ کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ امریکہ کے صدر نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں۔ ٹرمپ کی حالیہ دھمکیاں دراصل ایک خواہش سے زیادہ کچھ نہیں ہیں، جن میں زمینی کارروائی یا ایران کی سرزمین کے کسی بھی حصے پر قبضے کی بات کی گئی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے جنگجو کافی عرصے سے ایسے اقدامات کے انتظار میں ہیں تاکہ ثابت کریں کہ جارحیت اور قبضے کا نتیجہ سوائے ذلت آمیز قید اور حملہ آوروں کے مارے جانے اور لاپتہ ہو جانے کے کچھ نہیں ہوگا۔